بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کیوں آئے ہیں۔ ہم سب اپنے نیت ٹھیک کر لیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے جی؟ میری اصلاح ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے۔ اور آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کی تو اصلاح ہو گئی، یہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے سامنے بیٹھ گیا۔ بالکل غلط ہے۔ میں بھی اصلاح کا طالب ہوں، اور جب بندہ یہ سمجھ لینا کہ میری اصلاح ہو گئی ہے، بندے کی تباہی اس وقت شروع ہو جاتی ہے۔ میری یا ہماری کیا حیثیت ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کو رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے جب میں اپنے اندر کسی چیز کی کمی دیکھتا ہوں اخلاق کے اعتبار سے یا کوئی، تو میں اس پر واعظ کہتا ہوں، اور اس کی برکت سے میری وہ کمی دور ہو جاتی ہے۔ بیان کرنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ محتاج بن کر سننا، اس میں ایک چیز جب بندہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں، پھر وہ کچھ لے نہیں سکتا۔ اور اس کے ساتھ دوسری کہ میری حیثیت بڑی کمال، میں ایم پی ہوں، میں ایم این اے ہوں، میں صدر ہوں، میں وزیر ہوں، میں یہ وہ، پھر بھی بندے کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اصلاح کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھ لوں میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ سب کچھ ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے، اللہ ہی کے خزانے لامحدود ہیں، ہم سب جھولی پھیلا کے اللہ کے محتاج ہیں۔ محتاج بن کر بیٹھنا اور محتاج بن کر سننا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانا دونوں جہانوں میں کامیابی کا سب سے مؤثر اور بڑا ذریعہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ بے شمار سنتیں ہیں آپ کی، آج صرف ایک سبق میں نے بھی یاد کرنا ہے اور آپ نے بھی یاد کرنا ہے۔ اگر وہ میرے اندر اور آپ کے اندر وہ بات آ گئی نا جی، تو انشاءاللہ ہم بہت فائدے میں رہیں گے۔ اور وہ ہے عین اسلام کا مزاج۔ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ ایک مزاج، بندے کے اندر کی طبیعت کیا ہے؟ اللہ کرے ہماری طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل جائے۔ ہماری طبیعت، جب طبیعت اور مزاج شریعت کے مطابق ڈھل جائے گا نا، تو پھر یہ آنکھیں نہیں، اصل اندر کی آنکھیں ہوتی ہیں، اس سے پھر بندے کو بہت کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا، بہت کچھ نظر آئے گا، لیکن اندر کی طبیعت ڈھل جائے۔ اسلام کے مزاج میں سب سے اہم اور سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بات سلامتی ہے۔ اسلام، السلام علیکم، ساری باتیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، المؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ امن، سلامتی، امن، سلامتی، یہ چیز ہمارے مزاج میں آ جائے۔ امریکہ میں نا، یہاں بھی جیل ہے جیسے یہاں جیل ہے، وہاں بھی مجرم ہے جیسے یہاں بھی مجرم ہوتے، تو وہ لوگ جو ہے نا، وہ اپنے قیدیوں کے لیے نا بزرگوں کو بلاتے ہیں، ہر مذہب کے لوگوں کو، یہودیوں کے علماء کو، عیسائیوں کے علماء کو، مسلمانوں کے علماء کو بلا کر وہ قیدیوں کی اصلاح کے لیے نا ان سے بیان کرواتے ہیں، علماء کرام سے، کیونکہ وہاں قیدی بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ وہاں امریکہ میں تھے، ان کو بلایا جیل خانے میں، بیان کرو جی۔ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک قیدی مجھ سے آ کے ملا، ایک قیدی، اس نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں پہلے عیسائی تھا، الحمدللہ۔ اچھا، حضرت فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد تیرے مزاج میں کیا تبدیلی آئی ہے، تیری طبیعت پہ کیا فرق پڑا ہے اندر؟ اس نے کہا میں نے نا 36 بندے قتل کیے، 36 بندے، جس کے جرم میں جیل میں تھا ہوں اب بھی۔
اب میں نے اسلام قبول کر لیا. پہلے میرا حال یہ تھا کہ میں جس کو قتل کرتا تھا اتنا خوش ہوتا تھا, اس کی لاش پہ کھڑے ہو کر ڈانس بھی کرتا تھا, ناچتا تھا, مجھے خوشی ہوتی تھی, مجھے اندر خوشی کی لہریں اٹھتی تھی. میں نے ایک بندہ مار دیا. یہ میرا پہلے مزاج تھا. لیکن اب میرے اندر اسلام, میرے اندر جب کلمہ گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو میرے مزاج میں یہ تبدیلی آ گئی ہے کہ اب غلطی سے چیونٹی پر بھی پاؤں آ جائے تو میرا دل لرز جاتا ہے. یہ ایک اہم بات ہے, یہ تبدیلی ہے. جان بوجھ کر تو رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, غلطی سے اگر آ جائے تو میرا دل لرز جاتا ہے. میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. ایک ہے جی کسی کو راحت پہنچانا, کسی کو نفع پہنچانا, فائدے پہنچانا, یہ ہمارے مزاج کا حصہ ہونا چاہیے. ہم سوچتے رہیں میری ذات سے کس طرح مخلوق خدا کو نفع پہنچے, فائدہ پہنچے, راحت پہنچے, نفع پہنچے. لیکن فی الحال چلو میں اس قابل نہیں کہ ان کو نفع پہنچاؤں, ان کو فائدے پہنچاؤں, ان کو راحت پہنچاؤں میری ذات سے, لیکن کم از کم میں اتنا تو کروں نا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, میری ذات سے کسی کو ایذا نہ پہنچے. یہ اس سے کم درجہ. بڑا درجہ تو وہ ہے نا, آج اس پہ میری گفتگو ہے تھوڑی سی کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اب اندازہ لگائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد بھی اپنے سارے گھروں میں جاتے تھے. ازواج مطہرات کے جو گھر تھے آپ جاتے تھے عصر کے بعد, اور عشاء کے بعد جس گھر میں آپ نے رات گزارنا ہوتی تھی وہاں جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی عصر کے بعد جب کسی گھر میں داخل ہوتے تو ذرا زور سے کہتے تھے السلام علیکم, اور عشاء کے بعد گھر جب داخل ہوتے تو بالکل آہستہ کہتے تھے السلام علیکم. اب پیش نظر صرف ایک بات تھی کہ میں عصر کے بعد کوئی عورتیں اور بھی محلے کی گھر میں موجود ہو سکتی ہیں. اگر کوئی عورت اس کے سر سے دوپٹہ ادھر ادھر سرکا ہوا ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جب میری السلام علیکم ذرا اونچی تو وہ باپردہ ہو جائے گی, سارا اس کا نظام وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی. اس کے بعد میں پریشانی نہیں ہوگی. دروازے پر ہی دستک اور اس کے بعد السلام علیکم ذرا تھوڑی اونچی آواز سے کہ وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے. اور عشاء کے بعد آہستہ, حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا السلام علیکم اتنی بڑی دعا ہے کہ ہر بندہ لینا چاہتا ہے, اور ازواج مطہرات تو اور زیادہ خواہش ہے, لیکن بالکل آہستہ کہنا. مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی سو گئے ہیں گھر والے تو وہ جاگے نہ, اگر جاگ رہے ہیں تو وعلیکم السلام, سو رہے ہیں تو بالکل نہ جاگیں. اب میں اور آپ بھی اگر گھر داخل ہوتے ہوئے یہ ہم سارے بڑے, ہم تو ڈھیر سارے اس زمانے میں کتنی مثالیں. ہم رات میں ابھی ہم جائیں گے, فرض کرو جی رات 11 بجے پہنچیں گے, 1:30 بجے پہنچے گا, کوئی 10 بجے پہنچے گا, گھر والے تو سو, میں گھر موٹر سائیکل کا ہارن بجانا اتنا شروع کر دوں گا کہ دروازہ کھولیں. گھر والے پتہ نہیں جاگے نا, محلہ سارا جاگ جائے گا. تو یہ میری ذات سے کیا ہوگی, تکلیف ہوگی. میری ذات سے کیا ہوگی, تکلیف. اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ میری ذات سے کسی کو میں نے کوئی پروگرام بھی نہیں بنایا. آج نا تھوڑی سی ویسے بندہ ہوتا ہے ایک سوچ کے تکلیف دینا, منصوبہ بنا کے, وہ تو مسلمان کی شان کے ہی خلاف ہے نا جی, بالکل ہی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈھیر سارے واقعات ہیں, بندہ تکلیف نہیں پہنچانا چاہ رہا ہو, بندہ کہتا ہے میری نیت تو ٹھیک ہے نا, لیکن نیت میری ٹھیک بھی ہو اگلے کو تکلیف تو پہنچ گئی ہے نا. ڈھیر سارے ایسے کام ہیں, ہم تھوڑے سے کاموں کا یہاں جائزہ لے کے بات ختم کریں گے کہ جن سے میرا پروگرام کوئی نہیں ہوتا, میں اپنے روٹین سسٹم کے تحت چل رہا ہوتا ہوں, لیکن دوسرے کے لیے میں زبردست تکلیف کا سبب بن رہا ہوتا ہوں. اب شریعت کا مزاج سمجھیں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ بندہ نیکی لینا چاہتا ہے, لیکن نیکی اس وقت قبول ہوگی جب اس نیکی میں دوسرے کو تکلیف ذرا برابر نہ ہو. جماعت کی نماز کتنی ضروری ہے,
بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں اس پر اور شاید کسی عمل پہ نکلے کہ میرا دل کرتا ہے میں نوجوانوں سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کریں، اور جو لوگ مسجد میں آ کر نماز کے ساتھ جماعت نہیں کرتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب غور کیجئے ان پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور اس بات پہ۔ لیکن ایک آدمی کو ایسی بیماری ہے جس سے لوگوں کو کراہت آتی، اس کو پیپ ہے، کوئی ایسے دانے نکلے ہوئے ہیں، یا وہ بیماری دوسرے کو لگ سکتی ہے، یا ایسا کوئی اس کو بیماری ایسی ہو سکتی ہے کوئی جس سے تھوڑا ساتھ والا بندہ تھوڑی اس کے اندر بیزاری کی پیدا ہوتی۔ اتنی نماز کی تاکید ہونے کے باوجود فقہائے کرام فرماتے ہیں ایسے بندے کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، گھر پڑھنی چاہیے۔ اس کو گھر ثواب ملے گا، مسجد میں آئے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں دوسرے کو ہلکی پھلکی تھوڑی سی تکلیف ہو سکتی، شریعت ثواب اس کو یہاں نہیں دے رہی، گھر وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا مسلمان کی چاہتوں میں سے ایک بہت بڑی چاہت ہے، دل کرتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں یہ موقع ملا ہے تو پھر موقع ملے نہ ملے آیا ہوں حجر اسود کو بوسہ تو دے ہی لوں نا، لیکن دھکے دے کر رش ہوتا ہے بوسہ لینا۔ علماء کرام فرماتے ہیں بوسہ نہ دو، پر تمہاری ذات سے ذرا برابر بھی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تمہاری ذات سے ذرا برابر بھی دوسرے کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ میں پتہ کیا بات بتا رہا ہوں کہ بندے کا پروگرام کوئی نہیں ہوتا اور بندہ بعض اوقات نیکی لینا چاہ رہا ہے، لیکن وہ نیکی اس کی اللہ قبول نہیں کرتے کیونکہ اس میں دوسرے کو ایذا ہو رہی ہے، دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، اور مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، حرام ہے۔ حدیث شریف میں ایک بڑی مثال ہے جی، اللہ کرے ہم اس انداز سے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو۔ ایک غزوہ تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تھے، غزوہ میں ایک جگہ آئی، صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، خیمے لگانا شروع کر دی، خیمے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیموں کا معائنہ کیا، فرمایا کہ خیموں کے اندر سے گزرنے کا راہ بھی تو ہونا چاہیے نا، جیسے ہماری گلیاں ہوتی ہیں، تو خیموں کے اندر سے جو گزرگاہ تھی نا وہ قریب لوگوں نے لگا کہ وہ تھوڑا تنگ ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ بہت قابل غور ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں اس سے بڑی سعادت کوئی ہو سکتی ہے؟ فرمایا جو لوگوں کا راستہ تنگ کر دے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس کا کوئی جہاد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے، یہ سارے مستند احادیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی میں آپ اعتکاف فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ اور صحابہ بھی اعتکاف فرما رہے ہیں۔ اگر دیکھیں ایک صحابی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن تھوڑا اونچی آواز سے، لوگ مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے کوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کا وہ پردہ ہٹا کے فرمایا اے میرے صحابی، اللہ کے کلام کو پڑھ کر تو واقعی اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اللہ پاک تجھ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ اس وقت تجھ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن یا تلاوت ختم کر دو یا بالکل اتنی آہستہ کرو کہ دوسرے کے معاملات میں، دوسروں کے معمولات میں، دوسروں کے اعمال میں ذرا برابر بھی دخل اندازی نہ ہو۔ اب واقعی اللہ سے ہم کلام ہے، اللہ پاک آپ سے باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب وہ صحابی کسی کو تکلیف تو نہیں دینے کے لیے اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے، نیت تو قرآن اللہ کا کلام پڑھ رہے تھے، لیکن دوسرے کو جو ہی تکلیف پہنچی گئی ہر چیز۔ جمعۃ المبارک مسلمانوں کے لیے کمال کی نعمت ہے۔ ہر زمانے میں نا جی، پچھلے زمانوں میں بھی اللہ نے قوموں کو یہ دن دیا، عیسائیوں کو اتوار دیا، یہودیوں کو ہفتہ دیا،
پچھلے زمانوں میں بھی، اور ہمیں جمعۃ المبارک دیا۔ جمعۃ المبارک کے دن جو بندہ غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور وہ سنتیں پوری کرے اور پھر مسجد جائے، اس کا ثواب کتنا ہے جی؟ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے وہ سارے صغیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتے۔ لیکن ایک شرط ہے، ساتھ ایک شرط ہے کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگ کر جائیں، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے۔ اچھا، جمعہ پڑھنے کے لیے گیا ہے، خوشبو لگا کے گیا ہے، کوئی تکلیف دینے کے لیے ارادہ سے تو نہیں نہ گیا جی۔ اب جاتے ہوئے وہ پیچھے سے آیا، اس نے کہا میں آگے بیٹھنا چاہتا ہوں، اوپر سے کندھوں سے اوپر سے پھلانگتا ہوا، لوگوں کے کندھوں سے اوپر سے پھلانگتا ہوا وہ آگے آ رہا ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الى جہنم۔ آیا جمعہ پڑھنے کے لیے، آیا ثواب لینے کے لیے، پروگرام بھی کوئی نہیں، لیکن ویسے ہی شوق میں آگے جا رہا ہے۔ تو حدیث شریف، جس نے لوگوں کی گردنوں کو من تخطى رقاب الناس یوم الجمعہ، جمعہ کے دن لوگوں کی گردنوں سے پھلانگ کر گرے نا، اتخذ جسرا الى جہنم، جہنم کی طرف پل بنایا بھی گر جائے گا جہنم۔ سمجھ آ رہی جی میری بات؟ ایک نقطہ صرف سمجھانا ہے، صرف ایک، اگر اس پر عمل ہو گیا نا جی انشاءاللہ میری بھی کامیابی کے لیے، بخشش کے لیے ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو۔ مسجد میں بندہ بیٹھا ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو ایسے ہے جیسے نماز کے اندر ہے۔ جماعت ہو گئی ہے، نماز پڑھ لی، اسی مسجد کے میں بعد میں بیٹھا ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجتے ہیں، وہ اس کے لیے 2 دعائیں کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، یا اللہ اس کی بخشش فرما، یا اللہ اس پر رحمت فرما۔ اب فرشتہ جو اللہ نے خاص طور پر بھیجا ہے، کمال کی بات نہیں جی، پر اس میں بھی ایک بات ہے، صرف ایک بات، جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹے یا کسی کو تکلیف نہ دے۔ جو ہی وضو ٹوٹا، جو ہی کسی کو تکلیف دی تو دعاؤں والا سسٹم ختم اور دوسرا سسٹم شروع ہو گیا۔ اب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، اس کے لیے پتہ کیا ہے؟ اس کے لیے صرف وحی کی روشنی سے منور کر کے عقل کو صرف حاضر کرنا ہے، صرف عقل کو حاضر کرنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اس عمل سے کسی کو تھوڑی سی بھی تکلیف تو نہیں ہو رہی نا، تھوڑی سی بھی۔ اب سلام اونچا کرنے میں کتنی ہے جی، کتنی تکلیف کا کوئی کتنی، لیکن اس کو بھی محسوس کرے۔ اور حیران ہوں گے آپ، ایک صحابی وہ باہر سے نا ڈیرے پر جیسے ہوتے ہیں وہ دور ہوتے تھے، لکڑیاں نا لا کے مدینہ شہر کے اندر بیچتے تھے، وہ کھجور کی رسی سے باندھ کر نا سر پر رکھ کر۔ تو وہ آئے، انہوں نے لکڑیاں بیچی اور وہ جو رسی تھی نا، رسی وہ اپنے ساتھ لے کے مسجد نبوی میں آئے، وضو کیا، نماز پڑھی، وہ رسی رکھی، جب سلام پھیرا نا دیکھا لے میری رسی کدھر گئی۔ اب تھوڑا سا سوچنا ہے، غور کرنا ہے، میری رسی کوئی نہ نظر آئی۔ اتنے میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو وہ صحابی جنہوں نے رسی کو نہ ستون کے پیچھے کر دیا نا تھوڑا سا، وہ ہنس پڑے، تو وہ آئے، یا رسول اللہ میرے پاس ہے۔ اب دیر کو نہیں اتنی لگی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ارشاد فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ کسی کو مت ستائے۔ اب یہ کتنا ستانا تھا اور ہم کتنا ستا، یہ اس جرم کی نوعیت آپ دیکھیں۔ آپ غصے ہوئے، آپ نے محسوس کیا، اب ہمیں محسوس کیا یہ اتنی کون سی بات ہے، اس تھم میں تھلے رکھ چھڑے، یا کسی دی گھڑی اتھی رہ گئی میں جیب چو اچھا آپ پہ دے لینا، وہ پوچھتا پھرتا میں بول دی نہیں، یہ بولتے نہیں، اور بولتا ہے پتہ لگ جاتا اللہ مٹھائی کھوانا تو پھر دے سامنے۔ مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ریونڈ والے، ان کا میں نے ایک بیان سنا تھا،
وہ فرما رہے تھے اس نے اپنے بھائی کو تکلیف دی ہے، اب یہ جو اس سے مٹھائی مانگ رہا ہے یہ بھوکا ہی رہے گا، یہ بھوکا ہی رہے گا۔ یہ محسوس صرف احساس، یہ وہ بات میں نے جو پہلے اندر بھی وہ طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل جائے، مزاج بن جائے تو پھر یہ باتیں محسوس ہوں گی۔ اس سے ہلکی ہلکی باتیں بھی محسوس ہوں گی کہ اوہ ہوئے ہوئے میں نے بڑا ظلم کر دیا۔ اگر طبیعت پہ خواہشات کا غلبہ ہو گیا تو پھر قتل کرنے کے بعد بھی ہنسے گا، میں کی کیتا ہے، کوئی گل نہیں تھی۔ کتنے لوگ ہیں قتل کرنے کے بعد بھی ان کو ذرا برابر ندامت نہیں ہوتی۔ دل اتنا گھٹیا اور عجیب ہو چکا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایک آدمی مسجد میں وہ لیٹا ہوا سو گیا بیچارہ، کہا جو اس کو جگائیں ذرا کہ نماز کا وقت ہونے لگا۔ اور جانیا نا انہوں ٹھڈا این کر اٹھ ہوتا کیا جی، حالانکہ ہاں بھائی جی نماز کا وقت ہونے والا ہے، تھوڑا سا تھپکی پار سے محبت کے کوئی اس طرح کرنا چاہیے تھا نا۔ جب یہ تو جو اللہ ولی تھے، اللہ کے ولیوں میں یہ بصیرت ہوتی، اتنا ان کا دل ہوتا ہے نا کہ وہ اصلاح کے لیے، میں نے پہلی بات کسی اصلاح ہو جائے، یہ ساری اصلاح کی بات ہے۔ وہ بھی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا وہ میں سمجھا تھا کہ گدھا آ گیا ہے۔ لتاں کون مار دینا جی، گدھے ہی مارتے ہیں۔ اس نے ہاتھ سے پیار اور محبت سے اٹھانا چاہیے تھا نا، تو اس نے یہ گدھا لات مار کے اس کو اٹھایا، تو پھر کون سا کام کیا، گدھوں والا کام کیا۔ ایسے ہی ہم بعض اوقات نا بہت اونچا بول رہے ہوتے اپنے گھر مسجد میں، اچھا سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ میری اس آواز کا، حالانکہ قرآن پاک میں واضح وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں، اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں۔ یورپ والوں کو ہماری تقلید کرنی تھی، اب آخری بات ہے کیا کریں، اور ان کی بھی بات ہمیں مجبوراً کرنا پڑتی ہے کہ انہوں نے اسلام کے وہ نسخے لیے ہیں، اسلام کے نسخے لیے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دنیا کا کوئی آدمی اور کوئی قوم اسلام کے طریقوں کے سوا ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ یورپ والوں کی ترقی کے دارومدار وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، وہ اصول لیے ہیں، وہ اصول لیے ہیں۔ وہاں اونچا بولتا ہے جو ٹھاں ٹھاں کر کے ہنستا ہے، تو وہ ساتھ والا محلے والا کہتا ہے اس کو، وہ پکڑوا دیتا ہے۔ یہ کیا ہمارا شور کر کے ہمارا سر کھا رہے ہو، ہمارے گڑبڑ کر رہے ہو۔ ہیتھرو ایئرپورٹ انگلینڈ کا دنیا کا دا بزیسٹ ایئرپورٹ، مصروف ترین ایئرپورٹ ہے، جہاز لائن میں لگے ہوتے، ایک جہاز، دوسرا جہاز، تیسرا جہاز، چوتھا جہاز، اور وہ بہت زیادہ ڈالروں میں کرایہ لیتے ہیں، پاؤنڈوں اور ڈالروں میں کرایہ لیتے ہیں، لاکھوں ڈالر اور کروڑوں ڈالر وہ اس سے کماتے ہیں۔ لیکن ساتھ جو آبادی ہے ان کی نیند میں خلل نہ ہو، رات 5 گھنٹے کے لیے ایئرپورٹ بالکل سیل کر دیا جاتا ہے، بالکل بند کر دیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کی نیند خراب نہ ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔